نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جس میں گناہوں کی مذمت، اس کی قباحت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کی وجہ سے جس کو وہ اختیار کرتا ہے، یعنی اس کے رزق میں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ بظاہر اس کو مال زیادہ ملنے لگے لیکن وہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس میں گزارا ہو جاتا ہو، کسی قسم کی پریشانی ٹینشن نہ ہوتی ہو، وہ کم ہو تب بھی وہ زیادہ لگتا ہو، ضرورت پوری ہو گئی، کسی قسم کا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کہیں مجبوری نہیں آتی۔ ہر مشکل میں بظاہر پیسے کم بھی گھر میں پڑے ہوئے ہو، مال کم بھی ہو، لیکن وہ پورا ہو جاتا ہے۔ 4 لوگوں کا کھانا 10 کو پورا ہو رہا ہے، تو یہ برکت ہو گئی۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوانٹٹی بڑھ جائے مال کی، وہ تو کوانٹٹی بہت زیادہ ہو اور اس میں برکت نہ ہو تو وہ یوں ضائع ہو جائے گی، تو ریت کا ڈھیر بن جائے گی۔ اور کم ہو تو ایک دانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی 100 لوگوں کو کھانا کھلوایا۔ اور آپ اس کو چلاتے رہو، چکی وہ ایک دانے پہ چلتی رہی، ایک گیہوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، اس میں سے آٹا نکلتا جاتا تھا، تو کئی لوگوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد ان کے گھر میں وہ چلتی رہی چکی، اور اس میں سے وہ نکالتے تھے، چکی چلاتے تھے، نکالتے تھے۔ تو ایک دفعہ بس بیگم صاحبہ کو ان کو یہ خیال ہوا کہ دیکھوں تو ہے کیا، تو کھول کے دیکھا تو ایک ہی دانہ تھا، وہ رک گئی۔ فرمایا اگر تم اس کو نہ چھیڑتی تو چلتی رہتی قیامت تک، برکت اڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اور موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر تو وہ ایک بکری کا بچہ کل حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا۔ کئی دن کا فاقہ، کئی دن کی مشکلات، پریشانیاں، صحابہ کرام بہت سبھی فاقے سے تھے۔ 2 دن کا کھانا، 3 دن کا کھانا لوگوں کا چھوٹا ہوا تھا، کھجور پانی بمشکل ملا۔ 1 مہینے سے تو محاصرہ تھا، 1 مہینے کا پورا محاصرہ۔ اس دوران میں نہ تجارت ہو رہی، نہ کچھ، دشمن نے باہر سے پہرا ڈالا ہوا ہے، پورا باہر پڑاؤ ان کا ہوا ہوا ہے۔ 10,000 لوگ آ کے گھیرا ڈالے ہوئے مدینے کے باہر، بیچ میں خندق کھود کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے یہ مشورہ آیا۔ عربوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا خندق نام کا کوئی چیز ایسا، یعنی اس طرح سے کوئی جنگی کارروائی کرتا ہو جو دفاعی ترتیب جیسا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے بہت چوڑی سی خندق کھودی، خود بھی آپ اس میں شریک ہوئے کھودنے میں، سب نے تیار کر لی۔ جب وہ یہاں سے پہنچے ہیں حیران رہ گئے کہ ہم حملہ کیسے کریں، تو بیچ میں اتنا بڑا اور گہرا، یعنی ایسا کہ گھوڑا بھی دوڑ کے آئے تو پار نہیں کر سکتا، اندر گرے گا، اور گہرائی اس طرف لوگ بیٹھے ہوئے تیر لے کے، آؤ جو گرے گا اس کو اندر فارغ کر دیں گے تیر مار کے۔ تو بالکل پریشان ہو کے رہ گئے، وہ تو تلوار سے لڑنے آئے تھے اور ختم ہو گئے، تیر اندازی وہ کر نہیں سکتے تھے ان کے پر، وہ تو تیر کا بندوبست کر کے، اب تو حملہ کرنے آئے تھے تو سیدھا سیدھا فارغ کرنے کی نیت تھی۔ زبردست اسٹریٹجی، اللہ نے مدد فرمائی۔ اب اس کے بعد یہیں پہ رہنے کی وجہ سے اب وہ رک گئے، وہاں پر اسٹیل میٹ ہو گیا، نہ وہ کچھ کر سکتے نہ ہم کچھ کر سکتے، پھنسے ہوئے، کوئی جھڑپیں بھی نہیں ہو پا رہی، قریب نہیں ہے۔ ایک آدھ آدمی نے ادھر سے کوشش کی، پکڑا گیا، اندر گرا، کسی کو مارا، فارغ کر دیا۔ اس موقع پر کئی دن تک لوگوں کو صحیح سے کھانا ملا نہیں، واپس تو جا نہیں سکتے، مدینے سے باہر ہے، باؤنڈری پر ہے، مدینے کے بالکل بارڈر پہ ہے، گھر پیچھے ہے، تو جو کچھ کھانا وہیں بن سکتا تھا بنا لیا۔ اور وہاں تو ایسا ہے نہیں کہ اسٹور روم ہو اور بڑے بڑی دکانیں ہو جس سے سامان نکالیں اور کھاؤ، وہ تو تجارت کریں گے، آئے گا کھائیں گے، روز کا روز، نہیں تو ہفتے کا، 2 دن کا، 3 دن کا کچھ مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ لمبا اسٹوریج کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو پریشانیاں، پیٹ پہ پتھر بننے لگے، ایک ایک آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگ رہی ہے، ابھی میں آپ نے دکھایا 2 پتھر، تو اس قسم کی مشکلات سے گزرے۔ تو ام سلیم کو ان کے شوہر حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا یہ جو بچہ تھا چھوٹا سا، بھی تھوڑا بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، چھوٹا سا ہے، مطلب اس کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر لیتے، چند لوگ جو ان کے ارد گرد ان کو بلا لیتے، بہت سے لوگ تو آ نہیں سکتے، تو 10-15 لوگ اگر آ جائیں قریب کے، تو کچھ لوگوں کا تو پیٹ بھرے۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ کہنے کہ یہ تھوڑا سا میرے پاس آٹے کا بھی سامان ہے، میں اس سے روٹی بنا لیتی ہوں۔ تو ظاہر بات ہے ان کا گھر تو گھر میں تھا، اس علاقے میں، یہ آیا کہ انس سے کہلوا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دو اپنے بیٹے سے۔ تو اب باپ بیٹے آ کے کہنے لگے، کان میں کہا، ظاہر بات ہے آہستہ سے کہا
ان کے سب کو تو کہہ نہیں سکتے تھے، بری بات تھی. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کی دعوت ہے، ایک کچھ گوشت اور کچھ. فرمایا کہ کیا ہے بندوبست بتا دیا کہ بھئی ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور کچھ گیہوں ہے، تو اسی کچھ روٹیاں بن جائیں گی، 10 12 15 بن جائیں گی روٹیاں، ایک بکری کا بچہ، مطلب اتنے لوگ کھا سکتے ہیں. بس یہ بتا کے کہیں گے ٹھیک ہے تم پہنچو، ہم لے کر آ رہے ہیں. آپ نے اعلان کہ بھائی ابو طلحہ کی طرف سے دعوت ہے، ام سلیم کی طرف سے دعوت ہے، سب تیار ہو جاؤ. تو سارے صحابہ کو اعلان کر دیا سب کی دعوت ہے. ان کی تھوڑی سی حالت وقتی طور پر پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ادب طریقہ یہی تھا. گھر آ کے لیکن اطلاع کر دی، پیچھے آئے کہ بیگم صاحبہ یہ تو وہاں اعلان کر دیا. تو اس بندی کا ایمان دیکھنے گا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ گھر میں انتظام کیا ہے. فرمایا ہاں بالکل. میں پھر فکر کی بات نہیں. اب یہ کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ گھر میں انتظام کیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ایک بکری کا بچہ اور اتنا آٹا ہے، بس پھر وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اسی میں خیر ہوگی، فکر نہ کرو، برکت ہی برکت ہے. ایسی حوصلے والی عورت. بس انہوں نے سالن بنایا، ایک دیگچی میں جتنا تھوڑا سا بن سکتا تھا. آپ نے وہاں سے اطلاع کروا دی کہ سالن بنا کے ڈھکے رہنے دو، کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں خود اپنے ہاتھ سے سب کو کھانا دوں گا. اور گھر میں رکھ کے بیٹھی انتظار کر رہی. صحابہ کرام کی جماعتیں آتی تھی گھر میں، تو ایک کمرے میں بیٹھنے کی جگہ 10 15 لوگوں کی ہوتی تھی. ایک وقت میں 15 15 20 20 لوگ، اتنے آپ کو بس کہتے تھے کہ باری باری اتنے لوگ آتے جائیں جتنے لوگوں کی جگہ ہے. اور سب کو آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کے سالن ایسے ڈھکا ہوا ہے، اس میں آپ نے لعاب مبارک ڈال دیا، اب اس میں برکت ہوگی. اب وہ خالی اندر سے آپ نکال کے ایسے ڈالتے جا رہے ہیں. سب نے 300 لوگوں نے کھانا کھایا. کھانا پھر بھی اتنے جتنا نکلے جا رہا ہے اس میں سے، اتنے سے برتن سے. روٹی بھی اسی طرح سے وہ پکائی جانی، وہ بغیر دیکھے بس لگائی جاؤ، چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی. یہ ہے برکت، تھوڑے میں اتنی برکت. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب بہت ہی برا حال ہے. وہ اشرف یہ جو اصحاب صفہ ہوتے تھے کچھ کھانے پینے کو ملتے نہیں تھے. کبھی کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی کبھی کہیں سے کچھ آ جاتا تھا، کوئی دعوت ہوئی، کوئی موقع مل گیا. خود تو وہ کماتے تھے نہیں، دن بھر پڑھتے تھے، پڑھائی میں لگے رہتے. مدرسے کے طلبہ جیسے ہوتے ہیں صبح سے شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کا کام کل دین سیکھنا ہی تھا. تو یہ مدرسے کے فل ٹائم بورڈنگ والے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، کوئی اور کام نہیں. تب پڑھے ہوئے. تو ایک دن کسی نے بڑی مشکل سے رات کے وقت میں دودھ کا پیالہ لا کے دیا. اس دن آپ بھوک کا یہ عالم تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نماز کے بعد ایسے ہی، شام کی نماز کے بعد ایسے نکلا، ابو بکر کو دیکھا کہ وہ نکل رہا تو ان کے ساتھ ساتھ آ گیا اور ایسے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہ اچھا. چلتے چلتے وہ چلتے بھی چلے گا اور میں ساتھ ساتھ ہوتا گیا. میں سوال کیا، انہوں نے کھٹ سے جواب دے دیا فوراً. میرے ذہن میں تھا کہ ذرا ایک دو سوالات میں اور کر کے ان کے ساتھ نکل لوں گا، لیکن وہ کہیں مصروف ہوں گے تو زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی. بس سوال کا جواب دیا اور خداحافظ کر کے نکل گئے. میں تو اس آسرے میں تھا کہ سوال کرتے 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 ان کے گھر تک پہنچ جاؤں اور یہ کچھ نہ کچھ آفر کر دیں گے گھر میں. ظاہر بات ہے گھر تک کوئی آئے گا تو اس کو وہ آفر کر دیتے ہیں. اور یہ سوچ کے کہنے کہ وہ میرا نقطہ سمجھے نہیں، یعنی کوئی آئیڈیا نہیں آیا. تو وہاں سے نکل کے جب ادھر سے بہت جلدی انہوں نے جواب دے کے فارغ کر دیا بغیر سوچے سمجھے. لمحے بھر میں ان کا تو علم ماشاء اللہ. تو کہیں گے ادھر سے دیکھا عمر نکلے تو ان کے پیچھے بھی چلا گیا. انہوں نے بھی یہ کیا، اگلا سوال ان سے بنا کے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دے کے فارغ کر دیا. تو پھر میں آ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. آپ آئے، بیٹھے. ایک پیالہ دودھ کا کسی نے بھیجا، چھوٹا سا پیالہ. آپ نے کہا بلال جاؤ سب کو بلا لاؤ، اصحاب صفہ کے جتنے ان سب کو بٹھا لو. وہ کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگے تھے. مجھے دل میں خیال آیا کہ سر سو رہے، سوتے رہنے دیتے تھوڑے سا تو ہم 2 4 لوگ کچھ 2 4 گھونٹ ہمیں مل جائے. اتنے دن سے بھوک بھی ہے اور مشقت ہے. تو آپ نے کہا نہیں سب کو اٹھا کے لاؤ، سب کو بلا کے لاؤ. وہ سارے کے سارے چلے آئے اور کہا کہ بلال پلاؤ، دائیں سے پلانا شروع کرو سب کو باری باری. وہ سب کو پلا رہے ایک سے دوسرے سے. سب کو میں دیکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے پلایا جا رہا ہوں. اندر سے بھوک سے میرا برا حال ہے اور مجھے پتا ہے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. سب کو پلا دیا. آخر ہمیں فرمایا کہ بلال اب بیٹھ جاؤ، پی کے سب چلے گا، اب پینا شروع کرو. تو میں نے پینا شروع کیا. پیتا رہا کہ اور پیو اور پیو اور پیو. آپ حکم دیتے. میں کہ اللہ کے رسول بس اب میں نہیں پی سکتا، پیٹ بھر گیا میرا فل. اس ایک پیالے میں اتنے لوگوں نے پیا اور پھر انہوں نے پیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کچھ نوش فرمایا. یہ ہے برکت. تھوڑے میں سب کا کام بن جائے. اور یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق کی وجہ سے، جب ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. تو جب رزق میں کمی ہونے لگے
تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کہیں کوئی گناہ کا مسئلہ ہے. اور گناہوں کی نحوست تو ایسی ہے کہ بعض بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی کے گھر میں اسی طرح سے مہینے کا راشن ان کا ختم ہو گیا، جلدی ختم ہو گیا. تو عام طور پہ یہ چلتا تھا مہینہ بھر، اندازہ تھا اتنے ہی لائے تھے، اتنا مہینے میں ختم ہونا چاہیے تھا. یہ 3-4 دن پہلے ختم ہو گیا. تو ہم آپ ہوتے تو بڑی پریشانی میں لڑائی جھگڑا کرتے، بیگم سے کہتے ویسٹ کر رہی ہے، دعوت کا دے رہی ہوں، کس کو دے دیا، اپنے اماں ابا کو دے دیا ہوا کچھ راشن، یا کوئی اور بھی بہانے باتیں اونٹ پٹانگ بےہودہ کرتے ہیں لوگ باتیں، ڈانٹ دیتے بچوں کو یا ضائع کرنے پہ کچھ ٹوک دیتے، پھر چل پڑتے. وہ اللہ والے لوگوں کے کا دماغ بالکل ٹھیک تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی برکت اٹھی ہے گھر سے. وہ چیز جو ہمیں مہینے بھر پوری ہوتی تھی یہ ایسے کیسے ختم ہو گئی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کچھ گڑبڑ ہم کر رہے ہیں، کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ غور کیا نہیں سمجھ میں آیا. تو پہنچ گئے استاد کے پاس، شیخ کے پاس، مسجد میں امام کے پاس، جو بھی ان کے بزرگ ہوں گے، کہ حضرت یہ مسئلہ ہوا، ہماری تو جو عام طور پہ راشن کی ترتیب تھی وہ 3-4 دن پہلے ختم ہو گیا معاملہ. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا. تو معلوم تو تھا کہ گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، لیکن پھر بھی آ کے پوچھا، بڑے نے کہا ہے تو ذرا معلوم کر لیں اپنی طرف سے. پوچھا کوئی ایسا تو نہیں تم میں جس کی نمازیں آج کل قضا ہو رہی ہوں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی؟ فرمایا سب کی نمازیں پوری پختہ، سارے بچوں کی، سب بڑوں کی، سب سیٹ. فرمایا حضرت نہیں، بات تو سب کی نمازیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، سب جماعت سے مرد پڑھتے ہیں، عورتیں وقت پہ اول وقت پہ پڑھتی ہیں، سنتیں بھی پڑھتی ہیں، پورا اہتمام ہے ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ پھر اپنی دیواروں پر جو کھڑکیاں ہیں ان میں اور دروازوں پر موٹے موٹے پردے لٹکا دو. پہلے جو پردے لٹکے پتلے ہیں ان کو ذرا موٹا کر دو، کیونکہ کوئی بے نمازی وہاں سے گزرا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے کم ہو گیا تمہارا رزق. ایسی بے برکتی اس کی وجہ سے ہوئی کہ بے نمازی کوئی گزرا ہے وہاں سے. تو عجیب بات ہے، یعنی اس کی نحوست سے مسئلہ ہو گیا. تو ہم اپنے گھروں میں گناہ کرتے رہیں اور سمجھیں کہ کوئی بے برکتی نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوتا. انسان جب بھی کوئی خرابی کرتا ہے اس کی خرابی آپ کی زندگی میں اس کے اثرات آتے ہیں. تو اس لیے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور گناہ سے رکتے رہنا چاہیے، اور جہاں غلطی سے ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے. اب یہ سوال ہو رہا ہوگا کہ وہ تو وہ بے نمازی ہے، ہم پہ کیوں اس کا اثر ہوا؟ تو یہ سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ایسا عمل کروا دیتے تاکہ اگر یہ پتہ نہ ہوتا کہ تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بے نمازی کا وبال کیا ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارے اپنا بے نمازی ہونا کتنا خطرناک ثابت ہوگا جب کسی غیر کا بھی بے نمازی ہونا تمہارے برکت کے معاملے میں خراب کر دیتا تم کو. یعنی آپ کے مال میں بے برکتی دوسرے کی وجہ سے جب ہو سکتی ہے، اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، تو اپنی وجہ سے کتنی ہوگی، یہ سکھانا مقصود ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی ہم فکر شروع کر دیں، ہر ایک کو جا کے محلے میں ٹوکنا شروع کر دیں بھائی نماز ایسی کرو. پیار محبت سے سمجھانا اپنی جگہ، لیکن ہمیں تو اپنی فکر کرنی کہ میری وجہ سے کہیں نحوست تو نہیں آ رہی، میری وجہ سے گھر کا معاملہ خراب تو نہیں ہو رہا. لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کیا کیا، پتہ نہیں ہم نے تو کوئی ایسی غلط نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. یعنی ہمیں اپنے گناہ بھی نظر نہیں آتے. ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو گڑبڑیں آتی ہیں، نحوست آتی ہے، خرابی آتی ہے، اس کو ہم کبھی بھی ریلیٹ نہیں کر سکتے اپنے کسی گناہ سے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے. اب اس ڈارک میں کیا باہر نظر آئے گا، آپ دیکھتے رہیے، آپ سی تھرو ہوئے پھر بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ باہر اندھیرا ہے. وہ تو علم کی کمی ہے، اور اس کو اندھیرا کر دیجئے، بالکل ڈارک کر دیجئے، تو تب بھی نظر نہیں آئے گا. دونوں جگہ آنکھیں بالکل بلائنڈ ہو جائیں اور باہر بہت روشنی تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور باہر اندھیرا ہو اور یہاں بہت روشنی ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا. تو دونوں روشنی ہونا ضروری ہے. تو باہر کی روشنی سے مراد علم ہے، اور اندر کی روشنی سے مراد وہ بصیرت ہے جو ایمان والوں کو اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے. یعنی وہ شیشہ صاف ہوتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. جب تک اپنے آپ کو ایسا پاک صاف نہ کیا جائے گناہوں سے، اس وقت تک یہ برکت نہیں پتہ چلتی کہ ہم کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. تو جب ہمیں اپنے گناہ نظر نہ آ رہے ہو نا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اتنا گندا ہوں کہ مجھے تو میرے گناہ بھی نظر نہیں آ رہے. یہ سفید ابھی کرتا ہے بار، آج جمعے کا سب نے صاف صاف پہنا ہوا ہے، جس بھی رنگ کا پہنا ہے صاف ہے، بہرحال ہے نا، سفید کے علاوہ بھی ہے. اس پہ ایک بھی دھبا گرے گا تو پتہ چلے گا، فوراً نظر آئے گا، چھوٹا سا دھبا بھی. لیکن اس پر آپ ہفتے بھر تک، 2 ہفتے 6 ہفتے تک پہنے رہیے، اور اس میں مکینک بن کے کام کیجیے. گاڑی کے نیچے بھی لیٹیے، تیل بھی اوپر سے ٹپک رہا ہو، ادھر سے گارڈننگ بھی کیجیے، اوپر سب کچھ. وہ جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں میکینکس کے، ہمارے ملکوں میں تیل ہی پورا اوپر سے نیچے تک بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ پہن لیتے ہیں، کام کرتے، پھر اتار کے اسی کو ویسے رکھ دیتے.
اس پہ 2 نہیں 50 چھینٹیں اور ڈال دیے اس کو پتہ نہیں چلے گا. وہ کیا اضافہ, وہ گندگی ہے. اس لیے کہ ہم اتنے گندے ہیں کہ اس گندگی پر 200-400 گندگیاں اور بھی پڑ جاتی ہیں, ان کے نقطے پڑ جاتے تو پتہ نہیں چلتا. اور اس کو صاف کر دیا ہو تو ایک دھبا بھی ہو تو پتہ چلتا ہے. تو بس یہی مثال ہے دلوں کی. دل اگر صاف ہوتے ہیں تو ہلکا سا بھی گدلا پن ہوتا ہے تو فوراً محسوس ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ہیں, میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ. نمبر 1, جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں وہ طاعون میں مبتلا ہوگی. جب بھی بےہودگی عام طور پر ہونے لگے, ننگا پن, بےہودہ فحاشی, پورنوگرافی, حرام اسٹف, لوئڈنس, یہ ساری چیزیں جو ہے جو عام ہو جائے, جیسے آج کل عام ہوئی ہوئی ہے جگہ جگہ, ہر گھر میں, ہر جگہ پر, ہر ایک کے فون پر, ہر ایک کے میڈیا پر, اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, خود ہی بھیجتے ہیں, دوسروں کو بھی بھیجتے ہیں. اپنے دینی سرکل الگ ہیں, وہاں پہ اچھا بن کے رہتے ہیں, وہاں پہ ایسا شو کرتے ہیں آپ تو اللہ کے ولی ہیں. اپنے شیطانی سرکل الگ ہیں, دوستوں کے, اپنے خاص بڈیز کے, ان میں گندگی بھی چلتی ہے, سب بےہودگیاں, فلمی سین بھی بھیجے جاتے ہیں, موسیقی کے گانے, یہ سب چیزیں بھی, انڈین پرانے گانے وہ سب بھی بھیجے, نئے ہو جو بھی ہو, ڈانس گانے کی گندگی پن, ننگا پن بھی بھیجا جاتا ہے, گندے لطیفے بھی شیئر کیے جاتے ہیں باقاعدہ, گندی سٹوریز, ویڈیوز, آڈیو, سب واپس کے ایسے سرکلز بھی بنائے ہوئے لوگوں نے کہ جن میں اپنے آپ کو حرام کام میں لگاتے ہیں اجتماعی طور پر. یہ ہے فحاشی کو پبلکلی کرنا. اس میں 2 لوگ بھی ہو تب پبلک سے باہر نکل کے تو میڈیا پہ ڈال دیا تو ظاہر بات ہے 1000 لوگ اور دیکھنے والے, پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے. اور یہی نہیں کہ آپ نے اکیلے دیکھا تب بھی, چونکہ یہ چیز پبلک ہے. اب یوٹیوب پہ کوئی گندی چیز دیکھی, یا اور کسی ویب سائٹ پہ گئے اور گندی ویب سائٹ پہ گئے اور وہاں سے کچھ دیکھا, تو آپ کے اس دیکھنے نے اس کے ٹک میں اضافہ کیا, اس کی ریٹنگ میں اضافہ کیا. ایک آپ کا بھی ٹک اس کے اندر آ گیا کہ دیکھنے والے مثلا 1 ملین تھے, اب آپ کی وجہ سے 1 ملین اور 1 بندہ ہو گیا, تو اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی, اس کو دیکھنے والے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کی وجہ سے وہ اوپر جا رہے ہیں. آپ فحاشی پھیلا رہے ہیں خود, یہ پبلک فحاشی. فون پہ ہونے والی گندگی وہ اکیلے نہیں ہوتی, اس میں آپ اکیلے شامل نہیں ہوتے, وہ پبلک پہ شامل ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ تو یہاں اکیلے آپ کو لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں, اسی وقت اس کو دیکھنے والے دنیا میں اور کتنے لوگ ہیں, اور آپ کے بعد اور کتنے لوگ دیکھیں گے. آپ کی اس دیکھنے کی وجہ سے اس کی ریٹنگ کہاں چلی گئی, سمجھ میں آ رہا ہے. ایک آدمی اکیلے تنہائی میں کسی طوائف کے ساتھ ہے, وہ 1 to 1 ہے, وہ پبلک نہیں کر رہا ہے, اس کو پبلک میں نہیں بتا رہا ہے, جب تک تذکرہ نہیں کرتا. وہ بھی حرام ہے, بڑا کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, لیکن وہ پبلک گناہ نہیں ہے, چھپا کے کرتا ہے. آدمی ایسی چیزیں چھپاتا ہے, بتاتا نہیں. لیکن اب تو یہ حال ہے کہ فون پہ بیٹھ کے گندگی کے کام کرے اور پبلک کرے, اور سارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے پیچھے. آپ ہسٹری مٹاتے رہیے پیچھے, اماں ابا کو دھوکہ دیتے رہیے, اپنے بیوی کو, اپنے شوہر کو, اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتے رہیے. وہ لکھنے والا تو لکھ رہا ہے, اور آپ کے مٹانے دینے سے بھی پیچھے ویب سائٹ کے جو مینیجرز ہیں, جو آئیڈیاز لگائے بیٹھے ہیں پیچھے سارے دجال ہیں, اس کے بعد وہ سارا ڈیٹا سیو ہے. آپ کو مٹانے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ جب چاہے گا سارا ریٹریو کر لے گا, سارا نکال سکتے ہیں. جو چیز باہر ایک دفعہ چلی گئی وہ کہیں جاتی نہیں ہے, وہ میڈیا میں رہتی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کو ڈیلیٹ کرنے سے کہتے ہیں, وہ ڈیلیٹ باکس میں پڑا, آپ کو ایکسیس نہیں تو کیا ہوا. آئی ٹی کے چیمپئن بیٹھے ہیں, سے پوچھیے, وہ سب نکال کے سب ریٹریو کر سکتے ہیں, اور کرتے ہیں. جس وقت چاہتے ہیں آپ کے خلاف اگینسٹ یوز کرنا چاہیں گے, تو فرشتوں کے پاس تو اس سے زیادہ ایڈوانس ٹول ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1, جبکہ بے حیائی اور فحاشی علل اعلان ہونے لگے, یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے پھر طاعون پھیلتا ہے. پلیگ کا مطلب وبا. ضروری نہیں کہ وہی وائرس جو پلیگ کا وائرس ہے وہی ہو, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. کووڈ بھی ہو سکتا ہے, فلو انفلوئنزا کا جو وائرس ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. مختلف وائرسز, جو بیماریاں جو اجتماعی طور پر پھیلتی ہیں, اس فحاشی اس کا ایک سبب ہے. اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے لوگ کہ جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی تھی. کووڈ کا تو نام آپ نے سنا نہیں تھا اس سے پہلے کورونا وائرس جو 1 ہوا تھا, سارس جس کو ہم کہتے تھے, یہ اس کی فیملی کا وائرس ہے, لیکن یونیک وائرس ہے, ڈفرینٹ اسٹائل کا وائرس, نوول وائرس تھا.
نمبر 1۔ نمبر 2، جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی تو قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہو۔ اب ناپ تول میں کمی کرنا، چیزوں کو پورا پورا حساب سے نہ دینا، سودا دیتے ہوئے لیتے ہوئے ڈنڈی مارنا، لیا اتنا بتا اتنا رہے، یہ ہر معاملے میں جہاں بھی یہ کانٹریکٹ ہو اس میں دھوکہ کرنا، کم بتا کے ٹکٹ لینا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ بچہ 11 سال کا ہو گیا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، 8 سال، جو بھی ایج ہے اس کی، وہ لگتا چھوٹا ہے تو اس کو اتنی ایج کا بنا کے بچوں والا ٹکٹ لے لیا۔ اب یہ بھی 18 کا ہو چکا تھا، لگتا 15-16 ہی کا ہے، تو 16 کا بنا کے سستے والا چھوٹے بچے والا ٹکٹ لے کے 10-15 پاؤنڈ بچا لی۔ ٹیوب میں جاتے ہوئے کھلا ہوا تھا، ایسے گھس گئے، ڈنڈی مار دی، جیسے 1 پاؤنڈ 1.5 پاؤنڈ کی 2 پاؤنڈ کی، تو بہت خوش ہو رہا کہ بغل بجا رہے۔ وہ ٹکٹ جو اسٹیمپ لگا ہوتا ہے اس پہ اتفاق سے مہر ذرا نیچے لگ گئی تھی، اس کو پانی میں ڈال کے پوری محنت کر کے اس کو نکالا، 25 پیسے کا وہ دوبارہ سکھایا اور پھر اگلے پہ لگا کے دوبارہ اس کو 25 پیسے کی ڈنڈی ماری۔ بہت مطمئن ہو گیا کہ ہم نے عقل مندی کے، پھر کہانیاں بھی سنا رہے ہیں دوسروں کو جا کے کہ 25 پیسے کیسے میں نے بچائے۔ ٹکٹ لگا تھا اس پہ جھوٹ بول کے بتا دیا کہ وہ چچا میاں کوئی اور تھے جو میری گاڑی چلا رہے تھے، میں نہیں تھا، کسی اور کے نام پہ ڈال دیا۔ غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کے اپنے ٹکٹ کینسل کروا لیتے، پارکنگ ٹکٹ ہو یا کچھ بھی ہو، تو دھوکہ دیتے۔ تو جس کانٹریکٹ میں آپ ہوں اس کے خلاف کام کرنا، یہ سب ناپ تول کی کمی ہے، برابر سرابر نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے زندگی میں، اطمینان نہیں ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں تو قحط یعنی فیمن فاقے آئیں گے، تنگی، مشکلات، پریشانی، معاشی تنگی، اتنا مال ہے زندگی میں گزارا ہی نہیں ہو پا رہا، ٹینشن پہ ٹینشن ہے، ہر سال تنخواہیں بڑھ رہی ہیں لیکن حالات نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، اور حکام کے ظلم میں مبتلا ہوں گے، حکام ظالم ہو جائیں گے، آپ کے اوپر مختلف ٹیکس لگاتے جائیں گے، ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تنگیاں آتی جا رہی ہیں، چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، انسان کا برا حال ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت آسانی ہے مغرب میں رہتے ہوئے، کیونکہ کسی ہر درجے میں یا کی پاؤنڈ کی ویلیو یا ڈالر کی ویلیو اسٹیبل ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو غربت کا حال ہے بہت برا حال ہے، بہت پریشانی میں لوگ ہیں، عام کھانا ان کے لیے، عام طور پر رہنا، روٹی کپڑا، یہ چیزیں بنیادی جو ضرورت ہے وہ مشکل ہو گئی ہیں۔ اچھے مڈل کلاس کے لوگ جو ہے وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ اور نمبر 3، کسی قوم نے زکوٰۃ کو دینا بند نہ کیا ہو، جو بھی قوم ایسا کرے گی تو کیا ہوگا؟ ان سے اللہ کی رحمت کی بارشیں روٹ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، حلال کمایا تب بھی اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، 2.5% ٹوٹل سیونگ میں سے سال گزرنے کے بعد دینی پڑتی ہے، کل 2.5، وہ زائدہ ضرورت ہے، 97.5 آپ کے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے، ساری نظر اس 2.5 پہ، کسی نے اس میں ڈنڈی مار کے بچا لوں، اس کو کھا جاؤں، رکھ لوں، وہ مال کو پاک کرنے کے لیے تھی۔ جب ایسا کیا جائے گا کہ زکوٰۃ روکی جائے، اس سے اللہ کی رحمت کی جو بارشیں آیا کرتی ہیں، عذاب کی بارشیں آئیں گی، جو بارشیں آئیں گی وہ نقصان پہنچائیں گی، فصلوں کو نقصان پہنچائیں گی، انسانوں کو نقصان پہنچائیں گی، مویشی کو نقصان پہنچائیں گی، عمارتیں خراب ہوں گی، رحمت نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ بارش ہی روک دیتے، کسی قسم کی بارش نہ ہوتی، کہ ڈرائی ہو کے مر جاتے، ڈیزرٹ ہو جاتا پورا۔ اور اسی طرح جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، کسی قوم کے لوگ کانٹریکٹ کو توڑتے ہیں، بیٹریل، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کے ساتھ کانٹریکٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص کسی ملک میں جاتا ہے، اس کے قوانین کے ساتھ اس کو جب ویزا ملتا ہے وزٹ کرنے کا بھی، تب بھی اس ویزے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کر لیا کہ میں آپ کے لاز کے خلاف چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا حکم اپنی جگہ، لیکن جہاں مجھ پر قانون جتنا بھی لاگو ہوگا اس کے مطابق چلوں گا۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا، جو ایسا کرتا ہے یعنی کہ عہد شکنی کرتا ہے، تو فرمایا کہ
اللہ دشمنوں کو، غیر قوموں کو ان پر مسلط فرما دیں گے۔ جہاں کانٹریکٹ کو، عہد کو توڑا جاتا ہے، وہاں پر دوسری قومیں ان پر چھا جاتی ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں، ان کی مصیبت کر دیتی ہیں۔ ہم اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، رہ نہیں سکتے، ہلنا جلنا مشکل ہے۔ ہر کام سے پہلے امریکہ خان بہادر کی اجازت ہونی چاہیے۔ لوگ کچھ بھی چاہتے ہو، وہ جو کہیں گے وہ ہوگا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی مرضی کے مطابق ہوگا سب کچھ۔ دوسری قومیں آپ پر آ گئیں اور یہ لوگ پھر ان کے ساتھ جبر کریں گے، ظلم کریں گے اور مال ان سے چھینیں گے۔ تو یہ وبائیں ہیں ساری، اور اس طرح کے جتنے گناہ ہیں، ہر گناہ ہی اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی میں اگر خیانت ہو جائے کسی قوم میں، تو ان کے دل مرعوب ہونے لگتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کب کون ہم پر حملہ کر دے، کب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور ایسے گناہوں سے، اور بلکہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں کچھ خیر رہے، ورنہ ساری وبائیں اور وبال جو آ رہے ہیں ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے، ہماری نسلوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔